أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق مالک رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ اس دن کی عظمت کس قدر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ تعالیٰ کے ہاں سال بھر کے دنوں میں سے سب سے عظمت والا دن، پورے سال کے اندر سب سے عظمت والا دن وہ یہی یوم النحر 10 ذو الحج قربان کا دن ہے. اس کے بعد 11 کا دن سب سے عظمت والا دن پورے سال کے اندر علی الاطلاق یہ یوم النحر کا 10 ذو الحج کا دن ہے. اس اعتبار سے آج کے دن کی فضیلت عید الفطر سے بھی زیادہ ہے. اس دن کے اندر قربانی ہوتی ہے، اس دن کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، اس دن کے اندر حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں. حج کے 4 بڑے مناسک 10 ذو الحج کو ادا کیے جاتے ہیں. بڑے جمرہ کو کنکری مارنی، قربانی کرنی مینا کے اندر حجاج کے لیے، اور اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا، اور طواف افاضہ حج کا جو رکن طواف حاجی کے اوپر وہ آج کے دن یعنی 10 ذو الحج کو کیا جاتا ہے، جو کل وہاں پہ ہو چکا ہے. یہ اتنا بڑا دن ہے، اور آج ہی کا دن وہ تاریخی دن ہے جو ہمارے اور ملت شرک کے درمیان فرق کرتا ہے. 9 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر حجاج کو اسلام کے پہلے حج کے طور پر بھیجا، اور ان کے جانے کے بعد سورہ توبہ سورہ براءہ نازل ہوئی. اس کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے. کیا حکمت کہ اس سورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے،
کفار سے بیزاری اور برات کا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفرت کا اظہار کیا ہے. اور اس کی آیت نمبر 3 کے اندر آج ہی کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات دے کے سورہ توبہ بعد میں نازل ہوئی. جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے یہ آیات پہنچا دو کہ آج کے دن حج اکبر کا دن 10 الحج کے دن کو یوم الحج الاکبر کہتے ہیں. حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانیت کے سامنے یہ اعلان ہے. کس دن کے اندر یہ اعلان کرنا ہے؟ یوم الحج الاکبر 10 الحج حج اکبر کے دن اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. کس بات کا اعلان؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے بری ہیں، بیزار. آج ہی کے دن مکہ کے اندر کسی بھی کافر اور مشرک کے اوپر پابندی لگی تھی کہ آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی کافر اور مشرک بیت اللہ کے اندر نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے یہ کون سا دن ہے؟ آج کے دن تمیز ہوئی تھی سورہ توبہ نازل ہونے کے بعد کہ یہ مقدس گھر ہے جس کو خلیل نے بنایا تھا، جس کو اسماعیل ذبیح اللہ نے جس کے لیے مزدوری کا کام کیا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. اور دعا کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. بیت اللہ کی عمارت کو اٹھاتے ہوئے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ ہم دونوں کو اپنا متی اور فرما بردار بنا کے رکھنا، اور اللہ ہماری اولاد کے اندر بھی ایک امت مسلمہ تیری فرما بردار امت مومن امت پیدا کر. آج ہی کے دن 9 ہجری کے اندر یہ اعلان ہوا تھا کہ آج کے بعد کوئی کافر، کوئی مشرک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ شخص آج کے بعد بیت اللہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. پاک کیا تھا. یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر 8 ارب انسان ہیں. 8 ارب انسانوں میں سے 6 ارب سے زیادہ انسان آج کے دن کے اعلان کی وجہ سے اس گھر کے اندر نہیں جا سکتے. صرف میں اور آپ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ خوش نصیبی عطا کی ہے کہ تمہیں اس گھر میں جانے کی اجازت ہے، کیونکہ تم امت توحید و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دن کی نسبت اتنا بڑا مقدس گھر اللہ تعالیٰ نے آج کے تمام 6 ارب سے زیادہ انسانوں سے چھین لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان 2 ارب کے قریب انسانوں میں رکھا ہے جن کو بیت اللہ جانے کی اللہ نے اجازت دی ہے. آج کے دن کی نسبت سے آج کے دن سے 4-5 دن پہلے حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. 10 ہجری کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہوگا جب اپنی جہری دعوت کا آغاز کیا تھا تو کہاں سے کیا تھا؟ صفا کی پہاڑی سے. میں تاریخ کا ربط جوڑ رہا ہوں. 23 سال کا یا 20 سال کا سفر گزرا، مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، زمزم کا پانی پیا، 2 رکعت نماز پڑھی، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترانہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. انجز وعدہ، جس نے اپنے نبی اور مومنوں سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. وَنَصَرَ عَبْدَ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اور آج مکہ مسلمانوں کے تسلط کے اندر ہے، مسلمانوں کے تولی کے اندر ہے.
وحزم الاحزاب وحدہ، کتنے لشکر آئے اسلام کو مٹانے کے لیے، نبی علیہ السلام کی دعوت کو مٹانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ جہاں 20 سال پہلے دعوت کا آغاز کیا تھا، مکہ والوں میں سے ابو لہب نے اٹھ کے کہا تھا کہ تم لک یا محمد علیہ ھذا جماعتنا، آپ کو برا کہا تھا، آپ پر پتھر پھینکا تھا۔ آج 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح کا دن دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفا کے اوپر جہاں سے ابتدا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ اللہ جس نے وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو اللہ اکیلے نے پچھاڑ کے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔ یہ دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بات کو لمبا نہیں کرتا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ یوم النحر کے دن، 10 الحج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آج کے دن کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر کو، اے میرے صحابہ، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے، شاید آپ اس کا نام بدل کے مہینے کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نام تبدیل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس البلدۃ الحرام، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ تیسرا سوال، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے میرے صحابہ آج؟ پھر خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا آج 10 الحج یوم النحر کا دن نہیں ہے؟ آگے نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہاری جانیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ کیسے حرام ہیں؟ کتنی حرمت ہے ان مالوں کی؟ کا حرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارے اس یوم النحر کے اندر حرمت ہے ان مال کی، عزت کی، جان کی۔ وفی یومکم ھذا، آج کے دن میں، آج کے اس شہر کے اندر اور آج کے مہینے کے اندر جس طرح حرمت ہے، ساری زندگی مومن کے مال کی، مومن کی عزت کی، مومن کی جان کی دوسرے مومن پر ایسی حرمت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خون، تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے اور نیت خالص کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کرتے ہو، اللہ کو وہ پہنچتا ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تمہاری قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، کیا کر کے آئے ہو زندگی کے اندر۔ آج دنیا کے اندر 6 ارب سے زیادہ انسان جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح پیتے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، نسل پیدا کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ کلمہ اسلام ان کو نصیب نہیں ہے، مر جاتے ہیں، ایک مردار کی طرح دفن کر دیا جاتا ہے، نہ ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، نہ ان کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے یہ عزت اور یہ شرف عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا، قرآن کی وجہ سے عزت، رسول اللہ کی وجہ سے عزت، اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ ہم اس اسلام کے اوپر کتنا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کرنے کا سوال ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سارا خلاصہ ہے زندگی کا۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی ذبح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع اور فرما بردار کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ میں اللہ کے لیے یکسو ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والا نہیں، شریک ٹھہرانے والا۔ میرے بھائیوں، تقوی مقصود ہے، تقوی کی وجہ سے قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔
اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے شعائر کی عزت کریں۔ سورہ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے ملت ابراہیم کے اوپر۔ تمہارے باپ ابراہیم نے اس ملت کا نام اور تمہارا نام پہلے اور آج بھی مسلمین رکھا تھا۔ کل قیامت کے دن رسول تم پر گواہ ہوں گے، تم باقی لوگوں کے اوپر گواہ ہوگے۔ اے لوگو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا مددگار ہے، وہی مولا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا۔ آخری بات اپنی بہنوں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یوم عرفہ کے حج کے خطبے کے اندر عرفات میں کہا تھا، استوصوا بالنساء خیرا، اے مردوں عورتوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت لے لو کہ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، تمہارے ذمے ہے ان کا رزق، ان کا کھانا، ان کا لباس، ان کی رہائش تمہارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ذمے کیا ہے؟ آپ نے شوہر کی فرما برداری کرنا، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرنا، جنت کے 8 دروازے کھول کے کہا جائے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اے بی بی 4 کام کر کے آئی ہے، نماز پابندی سے پڑھی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، شوہر کی فرما برداری کی ہے، اور تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، عزت پہ داغ نہیں لگنے دیا۔ جنت کے 8 دروازے کھول کے کہا جا رہا ہے جا جس دروازے سے چاہتی ہے بی بی جنت کے اندر داخل۔ اور دوسری بات، اپنے مظلوم غزہ اور فلسطین کے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، ایک عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے تو عمارت بنتی ہے۔ آج غزہ کے مسلمانوں کا، چند لاکھ مسلمانوں کا 2 ارب کے قریب مسلمان جنہوں نے سہارا بننا تھا وہ کہاں ہیں؟ وہ حکمران کہاں ہیں؟ وہ بڑے بڑے ستاروں والے کہاں ہیں؟ وہ مالدار اور دولت والے کہاں ہیں؟ وہ جس کے دروازے پہ اوپر جا کے عرب بھی عجم بھی بھیک مانگتے ہیں، اس نے پرسوں 14 ممبران کے مقابلے کے اندر اکیلے امریکہ نے غزہ کے اندر صرف جنگ بندی کی قرارداد کو اس نے ویٹو کر دیا کہ جنگ بندی نہیں کرنی ہے۔ اس امریکہ نے جس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں عرب بھی عجم بھی کہ یہ انصاف اور عدل لے کے آئے گا، اس نے غزہ کی جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ ہم کس سوچ کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ میں ایک ہی مثال پاتا ہوں آج غزہ کے لوگوں کے لیے کہ ہم نے قرآن میں یہ واقعہ پڑھا تھا، صحیح مسلم میں تفصیل پڑھی تھی کہ کچھ لوگ مومن تھے، بادشاہ کے کفر، بادشاہ کے دین کا انکار کیا، توحید پر آئے تو بادشاہ نے خندقیں کھود کے آگ جلا کے ان مومنوں کو خندق کے اندر دھکیل دیا، آگ کی خندقوں میں ڈال دیا۔ غزہ کے اندر، غزہ کے لوگوں کو آگ کی خندق کے اندر، اس دور کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے آگ کی اور بارود کی خندق کے اندر دھکیل دیا گیا۔ ان کے بچے بھوکے ہیں، غذائی قلت کا شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم جتنا غزہ والوں کے ساتھ تعاون کر سکتے نہ کریں، دعا سب سے بڑی چیز۔ عامی آدمی دعا کر سکتا ہے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے حکمرانوں پہ پریشر کریٹ کریں، آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا کے اوپر اقصیٰ کے حق کے اندر آواز نہیں دبنی چاہیے۔ اور پھر ایک دن آئے گا، خوشخبری کا دن ہے، پہلے اس سے ہوا نہ ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا حساب لیتا ہے اللہ معاف کر دے، جتنا ہم مجرم ہیں غزہ والوں کے حق کے اندر محسوس یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی فلسطین کے اندر باب لد کے پاس یہ دجال بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور یہ یہودی بھی مومنوں کے ہاتھ سے قتل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، وہ درخت بول کے کہے گا یا عبداللہ ورائی یہودی فقتلہ،
ایک وقت آنے والا ہے، غزہ والے مظلوم ہیں، ہم ان کا مقدمہ نہیں لڑ سکے، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، غزہ والے کامیاب ہو گئے، قربانیاں دے گئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری 2 ارب کے قریب جو امت اجابت ہے اس کی طرف سے پتہ نہیں کون سا قرض ہے جو ان کے ذمے بھی نہیں تھا وہ ادا کر چلے۔ انہوں نے اصحاب الاخدود کی قربانیوں کو دوبالا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن ایک وعدہ ہے، وقت آئے گا، میدان لگے گا، یہودیوں کے ساتھ بڑی جنگ ہوگی اور یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت اور پتھر بول کے کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ جا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودی کو ذبح کر دے، قتل کر دے۔ اسی زمین کے اوپر یہودیوں کے اوپر انصاف ہوگا، مومنین کے حق سے ہوگا، اور وہ مومنین کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے سچے مومن ہوں گے، ہم جیسے کمزور لوگ تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ غزہ والوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرمائے۔ قربانی اخلاص سے کریں، اپنے مال کو سود سے، دھوکے سے، فراڈ سے، ہر طرح کی چیزوں سے مال کو پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ پاک مال کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حرام کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مال کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔